باب اذا صاد الحلال فاہدى للمحرم الصید اکلہ. باب اذا صاد، جب شکار کرے، الحلال حلال شخص، یعنی احرام کے بغیر اگر کوئی شخص کوئی شکار کر لیتا ہے اور پھر وہ کسی ایسے شخص کو اس میں سے کھانے کے لیے دیتا ہے جس نے احرام پہنا ہوا ہو، تو وہ شخص اکلہ کھا سکتا ہے اس کو. بغیر احرام کے شخص نے شکار کیا، شکار کر کے احرام والے کو کھانے کو دیا، احرام والا کھا سکتا ہے. ولم یرا ابن عباس وانس بالذبح بأسا، ابن عباس اور حضرت انس کے نزدیک ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی شکار کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی جانور خود سے خریدا ہوا ساتھ لے جا رہا ہے تو راستے میں اس کو احرام پہنے ہوئے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ منا میں جب قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں تو بھی لوگ احرام ہی کی حالت میں ہوتے ہیں. وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ نَحْوَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، اور وہ شکار کے علاوہ جیسے اونٹ ہو، بکری ہو، گائے ہو، وَالدَّجَاجِ اور مرغی ہو، وَالْخَيْلِ اور گھوڑا. گھوڑا اگرچہ مویشی جانور نہیں ہے، حلال کے ضمن میں نہیں آتا، اس کو مکروہ سمجھا گیا اس کا گوشت کھانا، اور حرام کے اس میں بھی نہیں آتا. یقال عدل، یہ لفظ جو اس میں عدل کا آیا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے مثلو، مانند. فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ، اور اگر زیر کے ساتھ عدل کا لفظ آئے، فَهُوَ زِنَةٌ، تو اس کا معنی ہے وزن. ذَلِكَ، یہ قیامن کا لفظ جو آیا ہے اس کا معنی ہے قوامن، قوام کہتے ہیں گزارا کرنے کو. یعدلون یجعلون لہ عدلا، یعدلون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے برابر کسی چیز کو بنا دینا، اس کے یعنی برابر لے آنا. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ قال انطلق ابی عام الحدیبیہ فاحرم اصحابہ ولم یحرم. عبداللہ بن ابی قتادہ یعنی ابو قتادہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کیا؟ قال انطلق ابی، گئے میرے والد، عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال، فاحرم اصحابہ، تو احرام پہنا ان کے ساتھیوں نے، ولم یحرم، اور انہوں نے احرام نہ پہنا. کس نے احرام نہیں پہنا یہاں؟ ابو قتادہ نے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس نے احرام نہیں پہنا، کیونکہ ساری حدیث کا دار و مدار یا سمجھنے کا دار و مدار اسی بات پر ہے. ابو قتادہ نے احرام نہیں پہنا. وحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان عدوا یغزوہ، کہ ایک دشمن آپ سے لڑنا چاہتا ہے. فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فبینا ابی مع اصحابہ، تو میرے والد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے. یضحک بعضهم الی بعض، تو ان میں سے بعض کو دیکھ کر ہنسنے لگے. یعنی اب اس میں تھوڑی سی بات اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ حدیث بار بار آئے گی اور وہاں میں ہر دفعہ ترجمہ نہیں کروں گی. بات یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال جب عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے بہت سے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں. ان میں حضرت ابو قتادہ بھی ہیں جو احرام کے بغیر ہی ساتھ جا رہے ہیں. ان کی نیت نہیں ہوگی عمرہ کرنے کی، احرام نہیں پہنا. آپ راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ایک دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا. یعنی جیسے خبریں ملتی رہتی ہیں فلاں جگہ دشمن ہے، فلاں جگہ یہ مشکل ہے، اب یہ ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، یعنی دشمن کا نام سن کے رکے نہیں، اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے. کہ ہوا ایسے کہ راستے میں کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگے. جیسے آپ لوگ بھی جب بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی چیز گرتی ہے یا کوئی چیز نظر آتی ہے جس میں آپ سب کا انٹرسٹ ہے، لیکن ایک دوسرے کو آپ منہ سے بتا نہیں سکتے، تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہنسی اس بات کے قائم مقام ہوتی کہ آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں جو موقع نہیں کہنے کا. بہرحال اب یہاں بھی یہی ہوا کہ صحابہ کرام نے کوئی چیز دیکھی اور ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگے، اور دیکھا تھا شکار دراصل. اور چونکہ احرام میں تھے، احرام کی حالت میں شکار پکڑنا بھی منع ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا بھی منع ہے، اس کے بارے میں کسی کو بتانا بھی منع ہے، شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی منع ہے. یعنی مکمل پابندی ہے. جیسے آپ کو کبھی کہا جائے خاموش ہو جائیں، چپ کا روزہ رکھ لیں. اب آپ کو کوئی بات کرنا ہے تو چونکہ بات کرنے پہ پابندی ہے، لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ ہنس کے اپنی بات کر لیں گے. فنظرت، تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، فاذا انا بحمار وحش، تو میں نے ایک نیل گائے دیکھی، گور خرگ دیکھا. ایک یعنی جانور ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے.
فحملت علیہ، تو میں نے اس پر حملہ کیا، فطعنتہ، اس کو برچھا مارا، فاثبتہ، اور اس کو بٹھا دیا، یعنی اسے ٹھکانے لگا دیا، شکار کر لیا، کیونکہ یہ احرام کے بغیر تھے۔ واستعنت بہم، میں نے ان سے مدد چاہی، کن سے؟ احرام والوں سے۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یعینونی، کہ وہ مجھے مدد دیں۔ یہ ڈسپلن ہے نا، ایک ضابطہ ہے، حالانکہ کسی کی مدد کرنا بڑا ہی پسندیدہ کام ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ ایک خوبصورت طریقہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا۔ لیکن یہاں احرام ہے، وہ زبان بندی ہے، لہذا مدد نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ حج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بہت ساری حلال چیزیں اللہ کی مرضی سے نہ کرو تاکہ ضبط نفس آئے، سیلف کنٹرول آئے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اگر ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چھوڑنے کو بھی تیار ہو جانا چاہیے۔ یہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوْا أَن يُعِينُونِي، مجھے مدد دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَكَلْنَا مِن لَحْمِهِ، تو ہم نے اس کا گوشت کھایا۔ وَخَشِينَا، اور ہمیں ڈر ہوا، أَن نُقْتَطَعَ، کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، منقطع نہ ہو جائیں، یعنی قافلے سے۔ ظاہر ہے کہ 1400 لوگوں کا قافلہ تھا تو سب آگے چلے گئے، یہ کچھ لوگ، ایک گروپ ایسا تھا جنہیں شکار نظر آیا اور یہ شکار کے اس میں مشغول ہو گئے، اور شکار ویسے بھی مشغول کرنے والی چیز ہوتی ہے، تو شکار ہوا اور اس میں سے کچھ گوشت کھایا بھی۔ اب آپ دیکھیں گوشت کھانے کے لیے اس کو پکانا بھی ہوتا ہے، کچا گوشت تو نہیں کھا سکتے۔ کہتے ہیں کہ فطلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کیا کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا۔ طلب تو طلب کرنا ہوتا ہے، تلاش کرنا، میں نے ان کو تلاش کیا۔ ارفع فرسی، تو میں اپنے گھوڑے کو تیز چلاتا، شأون یعنی کچھ دیر، واسیر شأون، اور کبھی میں اس کو آہستہ چلاتا۔ یعنی یہ ایک محاورہ ایک طرح سے، ارفع فرسی شأون واسیر شأون۔ ارفع فرسی یعنی تیز دوڑانے کے معنوں میں، اور اسیر یعنی سیر چلنے کے معنوں میں۔ فلقیت رجلا من بنی غفار فی جوف اللیل، تو میں بنی غفار کے ایک شخص کو آدھی رات کو ملا۔ قلت، میں نے کہا، اینا ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا، یعنی تمہیں کہاں ملے تھے؟ وہ آ رہا ہوگا اور قافلہ آپ کا جا رہا ہوگا، تو وہ اندازہ کرنے کے لیے کہ ہم اس جگہ ہیں اور یہ شخص جو ہے اسی رستے سے آ رہا ہے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس وقت کس مقام پر ہیں۔ قالا، وہ کہتا ہے، ترکتہ بطاہنہ، میں نے ان کو طاہن کے مقام پہ چھوڑا۔ وہو قائل السقیا، اور وہ آرام کرنے والے، قائل قیلولہ سے ہے، اور وہ قیلولہ کرنے والے ہیں سقیا کے مقام پر۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان اہلک یقرؤون علیک السلام، کہ آپ کے ساتھی جو ہیں، اہلک یہاں اب اہل و عیال بیویوں کے معنوں میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کے معنوں میں ہیں، آپ کے گھر والے، یعنی وہ بھی ایک بڑی فیملی ہے نا، آپ کے گھر والے آپ کو سلام کہتے ہیں۔ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں۔ انہم قد خشوا، وہ ڈر رہے ہیں، ان یقتطعوا دونک، کہ وہ آپ سے جدا نہ رہ جائیں، الگ نہ رہ جائیں۔ فانتظرہم، آپ ان کا انتظار کیجئے۔ قلت یا رسول اللہ اصبت حمار وحش، پھر میں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گورخر جو ہے وہ مارا ہے، یا نیل گائے، وعندی منہ فاضلۃ، اور میرے پاس اس کا بچا ہوا گوشت بھی ہے ساتھ۔ فقال للقوم، تو لوگوں سے کہا آپ نے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا، کلو، کھاؤ، وہم محرمون، اور وہ سارے کے سارے احرام کی حالت میں تھے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اور شخص شکار کیے بیٹھا ہو اور گوشت آفر کر دے تو اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے، باقی تمام چیزیں ممنوع ہیں شکار سے متعلقہ۔ بابن اذا رأى المحرمون صیدا، جب احرام والے کوئی شکار دیکھیں، فضحکوا، پھر ہنس پڑیں، ففتن الحلال، تو حلال شخص جو ہے وہ سمجھ جائے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی کھا سکتے ہیں، کہیں ہنسنا تو اطلاع دینے میں نہیں شامل۔ اب دیکھیں کہ ہنسنے پہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہنسنا ایک بالکل بے اختیار سی چیز بعض اوقات ہوتا ہے، اس لیے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ حدثنا سعید بن الربیع حدثنا علی بن المبارک ان یحیی ان عبد اللہ بن ابی قتادہ ان اباہ حدثه قال انطلقنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فاحرم اصحابه ولم احرم۔ وہی حدیث ہے دوبارہ، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ عام الحدیبیہ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، آپ کے صحابہ نے احرام پہنا اور میں نے احرام نہیں پہنا۔ فَأَنبِئْنَا بِعَدُوٍ بِغَيْقَةَ، غیقہ کے مقام پر پتہ چلا کہ ایک دشمن ہے، ہمیں خبر ملی۔ انبئنا، ہمیں خبر دی گئی ایک دشمن کی غیقہ کے مقام پر۔ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، تو ہم
اس طرف کو چل دیے. فبصر اصحابی بحمار وحش، تو میرے ساتھیوں نے ایک وحشی گائے دیکھی، نیل گائے دیکھی. فجعل بعضهم يضحك الى بعض، تو ان میں سے بعض کو دیکھ کے ہنسنے لگے. فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس، کہ میں نے دیکھا اور میں نے اس کی طرف، اس کے اوپر یعنی شکار کے اوپر اپنا گھوڑا دوڑایا. فطعنته، اس کو نیزہ مارا. فاثبته، اور اس کو جما دیا یعنی گرا دیا. فاستعنتهم، میں نے ان سے مدد چاہی. فابوا ان يعينوني، انہوں نے مجھے مدد دینے سے انکار کیا. فاكلنا منه، ہم نے اس میں سے کھا لیا. ثم لحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا. وخشینا ان نقتطع، اور ہمیں ڈر تھا کہ ہم الگ نہ ہو جائیں. ارفع فرسی شأوا واسیر علیہ شأوا، کبھی میں گھوڑے کو تیز چلاتا اور کبھی آہستہ. فلقیت رجل من بنی غفار فی جوف اللیل، آدھی رات کو میں بنی غفار کے ایک شخص سے ملا. فقلت این ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا ہے. قال ترکتہ بطاہنہ، کہا کہ میں نے طاہن کے مقام پر، وہو قائل السقیا، اور ان کا ارادہ سقیا کے مقام پہ قیلولہ کرنے کا ہے. فلحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتیتہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا یہاں تک کہ آپ کے پاس آیا، پیش ہوا. فقلت یا رسول اللہ ان اصحابک ارسلوا یقرؤون علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وانہم قد خشوا ان یقتطعہم العدو دونک، وہ ڈر رہے ہیں کہ ان کو دشمن جو ہے وہ آپ سے جدا نہ کر دیں. فانظرہم، آپ ان کا انتظار کیجئے. ففعل، تو آپ نے ایسا ہی کیا. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا اسدنا حمار وحش، کہ ہم نے ایک گورخر شکار کیا ہے. اسدنا سید سے ہے یہ. وان عندنا فاضلۃ، اور ہمارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے. فاضل یعنی بچا ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا لاصحابی، اپنے ساتھیوں سے، کلو، کھاؤ، وہم محرمون، اور وہ احرام پہنے ہوئے تھے. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، احرام والا شخص بغیر احرام والے کی شکار مارنے میں مدد نہ کرے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان حدثنا صالح بن کیسان عن ابی محمد سمع ابا قتادہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقاحة من المدینہ. حدیث وہی ہے، الفاظ نئے نئے بیچ میں آئیں گے، کہیں زیادہ تفصیل ایک جگہ کی ہوگی، کہیں دوسرے مقام کی تفصیل ہوگی. تو قاحہ جگہ پر ملاقات ہوتی ہے. علی سلاسن، یعنی جو مدینہ سے 3 منزل پر ہے. وحدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا صالح بن کیسان عن ابی محمد عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غیر المحرم فرأيت اصحابی يتراءون شيئا، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں کسی چیز کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. يتراءون کا مطلب تھا ایک دوسرے کو دیکھنا. فنظرت، تو میں نے دیکھا، فاذا حمار وحش یعنی وقع صوته، تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک نیل گائے تھی، یعنی وقع صوته، اس کا کوڑا جو ہے وہ گر پڑا. فقالوا یعنی لا نعینک علیہ بشیء، ہم آپ کی کسی چیز پہ مدد نہیں کرتے. یعنی جس وقت وہ شکار کرنے لگے ابو قتادہ تو ان کا کوڑا نیچے گر پڑا. اور کوڑا کس لیے ہوتا ہے؟ وہ جانور کو بھگانے کے لیے. اب انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے کوڑا پکڑا دو، انہوں نے کہا نہیں، چونکہ تم شکار کی نیت رکھتے اس لیے اب ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. انا محرمون فتناولته فاخذته ثم اتيت الحمار، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں مجھے پکڑا تو میں نے خود ہی پکڑ لیا. تناولته فاخذته ثم اتيت الحمار من وراء اکمۃ، اکمہ ٹیلے کو کہتے ہیں. اب یہاں ذرا سی تفصیل ہے کہ وہ جو شکار تھا وہ کہاں جا مارا، تو ٹیلے کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا، وہاں جا کے میں اس پہ پڑ گیا. فاخرته، میں نے اسے کاٹ ڈالا. فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تاكلوا. یہاں ایک اور نئی چیز ملتی ہے کہ صحابہ کرام آپس میں شک میں پڑ گئے. کچھ نے کہا کھا لو تو کچھ دوسروں نے کہا نہیں مت کھاؤ. فاتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وهو امامنا فسألته فقال كلوه حلال. قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال، نہ اشارہ کرے احرام والا طرف شکار کے تاکہ شکار کر سکے اس کو حلال شخص. یعنی احرام والا اس نیت سے کسی شکار کی طرف اشارہ نہ کرے کہ جس سے حلال شخص اسے شکار کر لے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ حدثنا عثمان هو ابن موهب قال اخبرني عبد الله بن ابي قتادة ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم، تو ایک گروہ جو تھا ان میں سے دوسری طرف کو چلا گیا. فیہم ابو قتادہ، جن میں ابو قتادہ بھی تھے. فقال، تو کہا، خذوا ساحل البحر،
تم ساحل سمندر کی طرف سے آؤ، حتی نلتقی، یہاں تک کہ ہم مل جائیں. فاخذوا ساحل البحر، تو وہ صحابہ کرام کا جو گروہ تھا وہ سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگا. فلما انصرفوا احرموا كلهم، جب چلے تو سب کے سب نے احرام پہن لیا، الا ابا قتادہ لم يحرم، ابو قتادہ نے نہ پہنا. فبینما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش، اس دوران کہ وہ جا رہے تھے گورخر دیکھی. فحمل ابو قتادہ علی الحمر فعقر منها اتانا، گورخر جب دیکھی تو ان میں سے ایک مادہ کو شکار کر لیا. فنزلوا فاکلوا، سب اترے اور انہوں نے کھایا. من لحمها، اس کے گوشت سے. وقالوا، اور کہا، انأکل لحم صید ونحن محرمون، اور اس موقع پہ وہ کہنے لگے کہ کیا ہم احرام کی حالت میں یہ گوشت کھا لیں. فحملنا ما بقي من لحم الاتان، تو باقی جو بچا گوشت ہم ساتھ اٹھا کے لے گئے. فلما اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادہ لم يحرم. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب احرام پہنے ہوئے تھے اور ابو قتادہ نے احرام نہیں پہنا تھا. فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادہ فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صید ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها. قال امنکم احد امرہ ان يحمل علیہا او اشار الیہا. تو یہاں پر ایک نئی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا اس شکار کو جب کیا جا رہا تھا تو تم میں سے کسی شخص نے اس میں کوئی مدد دی؟ امنکم احد امرہ، اس کا حکم دیا، ان يحمل علیہا، کہ وہ اس پہ حملہ کرے، او اشار الیہا، یا شکار کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا، اشارہ کیا. قالوا لا، صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا. قال فقلوا ما بقي من لحمها، تو آپ نے فرمایا جو اس کا باقی گوشت ہے اس کو کھا لو، یعنی اگر تم نے اشارہ کیا تو پھر وہ جائز نہیں. باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، جب کوئی ہدیۃً دے احرام والے کو گور خر حیا زندہ، یعنی اگر کوئی شخص زندہ شکار پکڑ کے کسی کو دے رہا ہو، لم يقبل تو اس کو نہ لے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء. یہاں پر کیا ہوا کہ صعب بن جثامہ جو ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوا کے مقام پر ایک گورخر تحفتاً بھیجا. وهو بالابواء، آپ ابوا کے مقام پر تھے، او بودان، یا ودان کے مقام پر. فردہ علیہ، تو آپ نے اس کو واپس بھیج دیا، یعنی زندہ چکے تھا تو واپس بھیج دیا. فلما رأى ما فی وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کے چہرے پر یعنی اثرات دوسرے ہیں، یعنی اس کو اچھا نہیں لگا کہ آپ نے اس کا تحفہ واپس کیا. قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا لم نردہ علیک، ہم اس کو واپس نہیں کر رہے تجھ کو، الا انا حرمن، مگر اس لیے کہ ہم حالت احرام میں، یعنی تم مائنڈ نہ کرو کہ ہم تمہارا یہ تحفہ قبول نہیں کر رہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم احرام پہنے ہوئے ہیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ذبح کیا ہوا شکار کا گوشت دیتا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن ویسے ہی کوئی شکار پکڑ کے لا دیتا ہے تو اس کو لینا جائز نہیں. باب ما یقتل المحرم من الدواب، یعنی جو مار سکتا ہے المحرم احرام والا، من الدواب بھی جانوروں میں سے. یعنی اب یہاں ایک نئی بات پتہ چلے گی آگے آنے والی احادیث سے، اور وہ یہ کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جنہیں انسان حالت احرام میں بھی مار سکتا ہے. یہ کھانے والے جانوروں کو تو مارنے نہیں دیا گیا، لیکن کچھ اور جانور ہیں جنہیں مارا جا سکتا، اور وہ کیا ہے؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الدواب لیس علی المحرم فی قتلہن جناح، جانوروں میں سے 5 جانور ایسے ہیں کہ لیسا نہیں ہے علی المحرم احرام والے پر، فی قتلہن ان کے قتل میں، جناح کوئی گناہ، یعنی ان کا قتل کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وعن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اسی طرح کی حدیث آتی ہے. اب وہ تفصیلات اگلی احادیث میں آ جائیں گی کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو حالت احرام میں مارا جا سکتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانۃ عن زید بن جبیر قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول حدثتنی احدى نسوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے مجھے ایک حدیث بیان کی. حدثتنی کیا؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتل المحرم یعنی احرام والا قتل کر سکتا ہے، لیکن تفصیل یہاں نہیں ہے کہ کیا کیا آگے آتی ہے. حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قالت حفصة، اب یہ حفصہ ہیں یعنی انہی کی بہن ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ میری بہن نے مجھ کو بتایا، یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے بتایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ خمس من الدواب، 5 جانور ایسے ہیں، لا حرج علی من قتلہن، کوئی گناہ نہیں اس پر جس نے ان جانوروں کو قتل کر دیا. اور وہ کون سے ہیں؟ الغراب کوا، والحدأۃ چیل، والفأرۃ چوہا، والعقرب بچھو، والکلب العقور کاٹنے والا کتا. یہ 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کو حالت احرام میں اگر وہ پیچھے پڑ جائیں تو مار سکتے ہیں، یا نقصان اگر سمجھیں، یہ نہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنا شروع کر دیں کہ راستے میں اور تو کوئی کام نہیں، چلیں یہی نیکی کماتے ہیں. نہیں، اگر راستے میں نظر آ جائے تو انہیں مارا جا سکتا ہے، یعنی تکلیف دینے لگیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہی تو اسلام کی وسعت ہے، یہی دین یسر ہے. جہاں احرام کی حالت میں اتنی سخت پابندیاں کہ آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر یہ کہ جو چیز اذیت دے اس کو مار بھی سکتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے جتنے بھی دین کے احکامات پڑھے اس میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے کہ چاہے کچھ بھی گزرے یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، ایک کام نہیں کر سکتے تو دوسرا کر لو، دوسرا نہیں تو تیسرا کر لو، بہت چوائس ہے. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پرنسپلز ہیں، جیسے نماز، تو نماز کی ایک روح ہے، نماز ایک عبادت ہے، نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اس میں کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ جاؤ، لیٹ نہیں سکتے تو اشارے ہی سے پڑھ لو، اور وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اوقات کی پابندی نہیں کر سکتے کسی خاص عذر کی وجہ سے تو جمع کر لو، قبلہ نہیں ملتا تو قبلے کے بغیر پڑھ لو. اب آپ دیکھیں کہ یہی تو اصل وسعت ہے. اب یہ تو نہیں کہا گیا کہ خواہ ہلاک ہو یا مرنے لگو تو بھی تمہیں کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھی جائے. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ نے فرمایا 5 من الدواب كلهن فاسق، 5 جانور ایسے ہیں کہ سب کے سب فاسق ہیں. اب یہاں سے فاسق کی تعریف بھی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ فاسق کون ہوتا ہے. قرآن کی نظر میں کیا؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، کہ اس میں بھی کاٹنے والی بات ہے. اللہ سے کیا ہوا عہد بھی کاٹتا ہے اور بندوں سے تعلق بھی کاٹتا ہے. یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، تو ینقض اور یقطع، یہ نقض اور قطع جو ہے یہ فاسق کی علامات ہیں. اور ایک اور جگہ پر یفسدون فی الارض، فساد پھیلانا. تو یہاں پر بھی ان جانوروں کو فاسق جانور کہا گیا کیونکہ وہ کاٹتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے، فساد پھیلاتے ہیں. یقتلن فی الحرم، حرم میں بھی مارے جا سکتے ہیں. الغراب والحدأ والعقرب والفأر والکلب العقور. اب آپ کہیں گے کہ کوا کیا کاٹتا ہے اور چیل کیا کاٹتی ہے؟ کوا کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ بچوں کا بڑا مشہور ترانہ ہے، دکھ جیلیں بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں. اور اسی طرح چیل بھی جو ہے وہ اسی قسم کے شکار کرتی ہے اور انسانوں کے لیے بھی بعض اوقات نقصان دہ ہوتی ہے. اور کتے کی تو خیر آپ سب کو پہچان ہے کہ کتنا نقصان دہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ایسا یعنی پاگل کتا گھس جائے کہیں اور سب کو نقصان پہنچائے، بہتر ہے کہ اسی کو مار دیجیے. اور بچھو بھی اسی قسم کی چیز. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثني ابراہیم عن الاسود عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال بینما نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غار بمنن اذ نزل علیہ والمرسلات. یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غار میں. کون سی غار تھی؟ بمنا، منا میں. اذ نزل علیہ، جب آپ پر اتری، کیا؟ والمرسلات، سورۃ المرسلات. وانہ لیتلوها، اور آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے. وانی لاتلقاها من فیہ، اور میں آپ سے اسے سیکھ رہا تھا. تلقی ہوتا ہے کسی کی زبان سے کوئی چیز سن کر سیکھنا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فتلقى آدم من ربہ بکلمات. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف لکھی ہوئی چیزیں پڑھنے سے انسان نہیں سیکھ سکتا جب تک کسی کے منہ سے ان کو سن کر نہ سیکھے، کیونکہ اس میں زیادہ قوت استعمال ہوتی ہے نا، زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ انسان دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے
اور توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس، کیونکہ جب انسان خود کوئی چیز پڑھتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، چاہے پڑھے نہ پڑھے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، لیکن جب سننے کی باری آتی ہے تو پھر انسان کو زیادہ الرٹ ہونا پڑتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے بھی جو سب سے پہلے تعلیم حاصل کی اللہ تعالیٰ سے وہ کیا تھی؟ تلقی کے ذریعے. یعنی طریقہ تعلیم میں پہلا طریقہ تلقی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اسی طرح سکھایا. وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، اور میں آپ کے زبان مبارک سے، فی منہ کو کہتے ہیں، آپ کے منہ سے سیکھ رہا تھا، یعنی آپ کے زبان سے لے رہا تھا. وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبَةٌ بِهَا، اور آپ کا چہرہ اس کو پڑھنے سے تر و تازہ تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر استاد کا چہرہ تر و تازہ ہو تو وہ سیکھنے میں زیادہ مدد دیتا ہے بنسبت دوسری شکل کے. اذ وثبت علینا حیۃ، کہ ہم سیکھ سکھا رہے تھے کہ ایک سانپ ہم پہ ٹوٹ پڑا. وثبت تو جمپ لگا کے اچانک کسی کے اوپر جا کودنا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوها، اسے قتل کر دو. فابتدرناها، تو ہم جلدی بھاگے اس کی طرف، لپکے اس کی طرف. فذهبت، تو سانپ بھاگ گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرہا. کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ تمہارے شر سے وہ بچ گئی اور تم اس کے شر سے بچ گئے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للوزغ، آپ نے چھپکلی کے بارے میں فرمایا. اب دیکھیں ایک حدیث میں 5 چیزوں کے ذکر ہے، ایک میں پھر سانپ کا ذکر ہے، اب اگلی میں چھپکلی کا ہے. فواسق، کہ یہ ایک فاسق جانور ہے، چھوٹا سا فاسق، فاسق کی تصغیر. ولم اسمعہ امر بقتلہ، اور میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہو. یعنی اس کو ویسے بھی فاسق نہیں فواسق کہا اور قتل کی بات بھی نہیں کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے. باب لا یعضد شجر الحرم، حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعضد شوکہ، کہ اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں. حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی شرح العدوی انہ قال لعمر بن سعید وهو يبعث البعوث الى مکہ. عمر بن سعید سے کہا، کس نے؟ ابو شرح نے، اور وہ مکہ کی طرف فوجیں بھیج رہا تھا. اذن لی ایھا الامیر، کہ اجازت دو مجھ کو اے امیر، احدثک قولا، کہ میں تم کو ایک بات سناؤں. قام بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی تھی. فسمعتہ اذنایا، تو سنا تھا اس کو میرے دونوں کانوں نے. ووعاہ قلبی، اور یاد رکھا اس کو میرے دل نے. وابصرتہ عینایا، اور دیکھا اس کو میری دونوں آنکھوں نے. حین تکلم بہ، جس وقت آپ نے یہ کلام ارشاد فرمایا. انہ حمد اللہ واثنى علیہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. ثم قال، پھر فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا. ولم یحرمها الناس، اور لوگوں نے حرام نہیں قرار دیا. یعنی یہ حرمت لوگوں کی اپنی خود ساختہ من گھڑت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مقرر کردہ ہے. فلا یحل لامرئ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ان یسفک بہا دمن، کہ اس کا خون بہائے. ولا یعضد بہا شجرۃ، اور نہ یہ حلال ہے کہ اس کا کوئی درخت کاٹے. فإن احد ترخص، اگر کسی ایک نے اس کو رخصت دی، لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کے لیے، یعنی اس سے کوئی رخصت حاصل کرے. ترخص کا مطلب ہے رخصت یعنی نکالے یا رخصت مانگے. کس کی وجہ سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو وہ حلال ہوا تھا. فقولوا لہ، تو کہو اس کو، ان اللہ اذن لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اجازت دی تھی. ولم یأذن لکم، اور اس نے تم کو اجازت نہیں دی. یعنی ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہر کام باقی لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ کی ذات کے لیے خاص ہیں. اور انہی خاص چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے مکہ کو چند لمحوں کے لیے حلال کر دیا گیا تھا. وانما اذن لی ساعۃ من نہار، اور یہ دن کی ایک گھڑی میرے لیے حلال کیا گیا یا اجازت دی گئی مجھ کو دن کی ایک گھڑی میں. وقد عادت حرمتها اليوم،
اور پھر لوٹ آئی اس کی حرمت آج کا حرمتہا بالامس جیسے اس کی حرمت کل تھی. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ اور چاہیے کہ حاضر جو ہے وہ غائب کو بات پہنچا دے. فقیل لأبی شریح تو ابو شریح کو کہا گیا یعنی چونکہ وہی عمر بن سعید کو کہہ رہے تھے ما قال لك امر کیا کہا تجھ کو عمر نے. قال تو وہ کہتے ہیں انا اعلم بذلك منك یا ابا شریح میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں ابو شریح اس بات کو. ان الحرم لا يعيذ عاصيا حرم نہیں پناہ دیتا کسی گناہگار کو ولا فارا بدم اور نہ کسی خون کر کے بھاگنے والے کو ولا فارا بخربت اور نہ کوئی جرم کر کے بھاگنے والے کو. خربت بلیت خربہ کا معنی ہے بلیہ یعنی آزمائش یا جرم. یہاں پر خلاصہ اس سارے قصے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ مکہ اگر حرام ہے یا وہاں پر اس کے درخت اور باقی چیزیں کاٹی نہیں جا سکتی وہاں شکار نہیں مارا جا سکتا تو یہ لوگوں کی طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں حلال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کو کہہ دینا یعنی جو تمہیں یہ حجت پیش کرے تو اس کو کہہ دینا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس چیز کی اجازت دی تھی اور آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہ تھی. اور جب یہ حدیث ابو شریح نے عمر بن سعید جیسے پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا, اس کو جب یہ حدیث سنائی گئی تو اس نے کہا مت بتاؤ مجھے میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور یہ میں جو ہے یہ تکبر کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں یہ انسان سے بڑے بڑے جرم کروانا آسان کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اس نے وہی کیا جو اس نے چاہا.